अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे आज की कुछ अहम खबरों के हवाले से, लेकिन आगाज़ करेंगे अडयाला जेल से आते हुए खान साहब के दो पैगाम पे, जिसमें आज उन्होंने वकला से बात करते हुए वाज़िया कर दिया है कि वो बहुत जल्द जो है मुल्क की तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। और खान साहब ने यह भी वाज़िया किया है कि उस तहरीक को लीड कौन करेगा। खान साहब ने कहा है उससे मैं जेल से खुद लीड करूँगा और इससे ज़्यादा हमें दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। खान साहब ने इस तहरीर को खुद लीड करने का जो है फैसला क्यों किया, शायद वो इसलिए क्योंकि पीटीआई की जितनी भी क़यादत है जो जेलों से बाहर है, जिसमें तमाम एमएनए एमपीएज और ओहदेदारान आ जाते हैं, उनमें उनमें से किसी की जानिब से भी देखा जाए तो खान साहब को जेल से निकालने के हवाले से बात की जाए या दीगर जो सियासी कैदी हैं उनको बाहर निकालने के हवाले से कुछ खास खातिर ख्वाह एफर्ट नज़र नहीं आई। सबकी जानिब से एक बड़ा ही रिलैक्स और बस थोड़ा बहुत खाना पूरी करने के लिए कभी कभार की कोई स्टेटमेंट सामने आ जाती है। लेकिन अगर जेन्युइनली देखा जाए तो पीटीआई की जो 90% की आदत है उनकी तरफ से कोई ख़ास एफर्ट हमें होती हुई नज़र नहीं। सब अपने अपने ओहदों के मज़े ले रहे हैं। किसी को नहीं पड़ी कि खान साहब को 665 डेज जेल में हो गए हैं, कैद काटते हुए, तमाम कैद की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए, तमाम जो सहूलियात है उनसे महरूम होते हुए, और जो उनके बेसिक कैदी होने के राइट्स हैं उनसे भी उन्हें अक्सर महरूम रखा गया। लेकिन उनके लिए कोई ख़ास एफर्ट करते हुए हमने क़यादत को नहीं देखा। उसकी वजह बिल्कुल यही है कि उनको वो जो है एक अच्छा माहौल मिला हुआ है, वो अपने होतों को इंजॉय कर रहे हैं। तो उन्हें क्या पड़ी है कि वो जेल में कैद खान साहब को बाहर निकाल के अपने लिए मुश्किलात ये खड़ी करें कि यकीनन जैसे खान साहब ने पिछले दिनों वाज़िया कर दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो हमारे नज़रिए के साथ नहीं चलना चाहते। उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो ठीक है, वो जो है अपने नज़रिए को से हटते हुए, जो पार्टी का नज़रिया उससे हटते हुए अपने नज़रिए को मानते हुए वो पार्टी के ओहदों से खुद को अलग कर लें। तो खान साहब ने तो ये पहले ही वाज़िया कर दिया है। तो अब इस तरह से खान साहब ने जो तहरीक को खुद लीड करने का फ़ैसला किया है, ये उनके बयानिए को मज़ीद वाज़िया कर देता है कि पार्टी जो जेल से बाहर की आदत है उसको लेकर खान साहब कैसे सोचते हैं और इस पर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको खान साहब ने आज वाज़िया कर दिया अपने वकला से बात करते हुए। दूसरी जानिब अगर बात की जाए अडयाला जेल से उड़ती हुई चिड़िया के हवाले से, तो वो चिड़िया उड़ते उड़ते एक बार फिर अंसार अब्बासी साहब के पास पहुंची है, जिसने जाके उनको ये खबर दी है कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजर जो हैं उन्होंने खान साहब से मिलने के लिए कोशिश की है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। वो मुलाकात में नाकाम हो गए हैं और वो वफद आलमोस्ट 4 दिन इस्लामाबाद में बैठा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मिलने नहीं दिया गया या वो मिल नहीं सके। तो वो ताजों का वफद वापस 4 दिन के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के वापस जो है लाहौर रवाना हो गया है। तो अंसार अब्बासी साहब की जो ख़बर है उसमें यकीनन वो सदाकत है और ऐसा ही है। वाकई में एक वफद आया और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए कि वो बेसिकली ये मकसद किस मकसद के तहत आना चाह रहे थे, खान साहब से मिलना चाह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान किसी तरह कोई मुफाहमत पैदा करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ला सके। लेकिन चूँकि खान साहब ने अपने बयान से वाज़िया कर दिया और इल्मा खान साहबा के थ्रू जो पिछले दिनों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए जो स्टेटमेंट दी गई कि वो जंगल का कानून है इस मुल्क में, तो ख़ुद को फील्ड मार्शल लगवाने की बजाय बेहतर था कि वो बादशाह का लक़ब ले लेते। तो इस बयान के बाद जो वो वफद है उनके भी माइंड काफ़ी चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि हम मुफाहमत की तरफ लाना चाह रहे हैं, लेकिन खान साहब अभी भी मुज़ाहमत की तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं, जो कि वो समझते हैं ऐसा कि मुल्की मफाद में नहीं है। और जब तक चीज़ें खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में ठीक नहीं हो जाती चीज़ें बेहतरी की तरफ, शायद आना भी पॉसिबल नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे हुकूमत की, तो हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीज़ें ठीक हों, क्योंकि इस लड़ाई की जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वो खुद हुकूमत पाकिस्तान यानी इत्तेहादी हुकूमत है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातें आती हैं। तो ये तो ख़बर होगी खान साहब से रिलेटेड और उनसे अडयाला जेल से आने वाली चिड़िया के दिए गए पैगाम के हवाले से। दूसरी जानिब अगर बात की जाए खान साहब और उनकी जो रहनुमा हैं उन पे होने वाले केसेस के हवाले से, तो बिलाखिर कल 9 मई के हवाले से जो सबसे बड़ा मतलब केस माना जा रहा है अब तक का, 9 मई केसेस के हवाले से पहला फैसला हमने देखा कि पहला फैसला सामने आ गया, जिसमें 11 अफराद को सज़ा देगी, जिनमें एक जो शख्स है वो है पीटीआई के एक जाने माने
ایم این اے عبداللطیف چترالی صاحب، جن کو 9ویں کیس کے کو بنیاد بنا کے 10 سال جو ہے سزا سنائی گئی ہے، اور اس میں آج پیش رفت یہ آئی کہ فوری طور پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے جو ہے عبداللطیف چترالی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ فوری طور پہ ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کیا جو ہے ایفرٹس دکھائی جاتی ہیں، اور اس کو اس حوالے سے کیا وہ کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آلدو مخصوص نشستوں کیس کی بات کی جائے تو اس کو تو پی ٹی آئی کی 3 درخواستیں آلموسٹ اس کیس پہ جو ہے مسترد ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی قیادت ایم این اے ایم پی ایس کی جانب سے کبھی کوئی خاص ویڈیو پیغام جاری نہیں ہوا، کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کی ہو۔ پھر دیگر کیسز اور قادر ٹرسٹ کے حوالے سے 5 جون کی تاریخ دی گئی ہے، اس میں بھی اب دیکھیں گے کہ عید سے محض ایک دن پہلے ایسا کون سا جو ہے اس کیس سے ریزلٹ سامنے آئیں گے جس سے پی ٹی آئی کے لیے دیکھا جا سکے، سوچا جا سکے کہ کوئی ریلیف بھی ہے۔ اگر فردر بات کی جائے سیاسی قیدیوں کی، جس میں حسان اللہ نیازی بھی ایک نام ہے، جنہوں نے آج کل جو ہے وہ بھوک ہڑتال بھی کی ہے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے حوالے سے۔ حیدر مجید صاحب ہیں جن کو قید میں رکھا گیا، ان کی جانب سے اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی ایم این اے ایم پی ایس کی طرف سے کوئی کسی قسم کا جو ہے سٹانس لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی کی عادت کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ حسان نیازی صاحب کے والد صاحب بھی اکثر ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کی جانب سے ہی ہمیں زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ کس حالات میں ہیں اور کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ خان صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ خان صاحب آخر مطلب چاہتے کیا ہیں؟ خان صاحب یہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آخر خان صاحب چاہتے کیا ہیں، خاموش ہونے کو خان صاحب تیار کیوں نہیں ہے؟ مطلب 665 ڈے جیل میں گزارنے کے باوجود، اپنی ہمشیرہ اپنی اہلیہ کو جیل میں قید دیکھنے کے باوجود، نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو ایک سوالیہ نشان بنا کے پیش عدالتوں میں رونے کے باوجود، اپنے مطلب اپنے اوپر 200 سے زائد کیس ہونے کے باوجود، اپنے اہل خانہ سے بات نہ کروا دینے، ملاقات ان کے بیٹوں سے ان کی 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں کرائے گی، اور ود ان جیل ان کی وائف سے، ان کی اہلیہ جو بشا بی بی خود بھی قید میں، ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ تو اس سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ خان صاحب خاموش ہونے کو تیار نہیں ہے؟ ایسی کیا چیز ہے، ایسا کیا معاملہ ہے جو انہیں خاموش کرا پائے گا یا کبھی کرا ہی نہیں پائے گا؟ یہ سوال ایسا سوال ہے جس کا جواب خود خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی ہمیں نہیں دے سکتا، لہٰذا یہ سوال ہم ان کے تک ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ خان صاحب آخر آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر فردر بات کی جائے تو ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے جو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی محب الوطن پاکستانی کو گوار گزری ہوگی، کیونکہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی اس حوالے سے جو ہے رانا صاحب سے ڈس ایگری کریں گے۔ انہوں نے ایک بہت ہی سینئر رپورٹر ہیں ایوے نیوز کے نعیم اشرف بٹ صاحب، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کی، اور انہیں کہا کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، ہیرو وہ ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور اس کا آغاز سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ فردر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اے کیو خان یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بطور سیاستدان جتنا کریڈٹ بنتا تھا وہ ان کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ لیڈر نہیں ہے۔ ایٹم بم تو کئی ممالک نے بنایا، لیکن اس ایٹمی طاقت کو ایٹمی دھماکے کرنے والے کم ہیں۔ یہاں صرف ہنس اور بغض میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف تو دھماکے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ او بھائی، اس وقت نواز شریف ہی وزیر اعظم تھے اور یہ دھماکے انہوں نے ہی کیے تھے۔ اگین یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سائڈ لائن کرتے ہوئے کریڈٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو ہی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن قوم کیا چاہتی ہے؟ قوم نے 28 مئی کو اپنے محسن پاکستان کو کتنا یاد کیا، کریڈٹ از اندر تھنگ۔ اس دن کے حوالے سے
اپریسیشن کس کو مل رہی تھی، یہ سب ہمارے اوپر واضح ہے کہ عوام ان کو لے کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو لے کے کیا سوچتی ہے. اس حوالے سے رانا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بہت کنٹروورشل سمجھتی ہوں، کیونکہ اگر آپ سوچیں عوام کے حوالے سے تو ہیرو وہ ہوتا ہے جو عوام میں ہیرو ہو. تو عبدالقدیر خان صاحب ہمارے لیے بے شک ایک ہیرو ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو کریڈٹ جو ملنا چاہیے وہ سیاستدان دے نہ دے، لیکن عوام ان کو وہ مکمل کریڈٹ دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی. اور ہمیشہ ہم ان کے شکر گزار رہیں گے کہ انہوں نے پاکستان کو محفوظ بنایا، انہوں نے پاکستان کی خود مختاری کو محفوظ بنایا. اور آج ہم جس مقام پہ ہیں یقیناً اتنا مضبوط مقام، جس طرح سے ہمارا مکار دشمن بھارت بار بار ہم پہ اٹیمپٹ کرتا ہے اور کسی طریقے سے چیزوں کو پاکستان میں مزید عدم استحکام لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے جن کی وجہ سے چیزیں جو ہیں انڈر کنٹرول ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اس دلیری سے وہ سٹیپ نہیں لے سکتا جتنا وہ لینے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، یا پھر خواہش رکھتا ہے اس چیز کی کہ وہ پاکستان کو 4 حصوں میں بانٹ دیں یا پھر اس کو میپ سے ہی ہٹا دے، لیکن جو کہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. رہتی دنیا تک پاکستان قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. دیگر اگر بات کی جائے خان صاحب کے حوالے سے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے انٹرویو میں بات کرتے ہیں، مزید کہا کہ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہش کی بجائے نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے مذاکرات کا پیغام دے. یہاں پہ انہوں نے اپنی وہ سیاسی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب ان سے مذاکرات نہیں، بلکہ خان صاحب نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی. اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہم سے مذاکرات کے حوالے سے بات کرے، لیکن حکومت کو انہوں نے کوئی کسی قسم کی اسپیس نہیں دی مذاکرات کے لیے. لیکن حکومت آج بھی خان صاحب کو بارہا ٹائپ کہہ چکی ہے کہ جی مذاکرات کریں، لیکن خان صاحب ہیں کہ وہ اپنے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز پہ بالکل بھی، جسے وہ فارم 47 والی حکومت کہتی ہے، ان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مزید رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان ہر چیز کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہراتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں، اختیار تو حکومت ہی کا ہے، اور سابق وزیر اعظم کو حکومت ہی سے بات کرنا ہوگی. یہ انہوں نے واضح کیا. اور فردر انہوں نے کہا کہ عمران خان کا فلسفہ سیاست یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوبارہ حکومت میں آئیں اور پھر سے وہی کہنا شروع کر دیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. یہاں پہ انہوں نے خان صاحب کے گزشتہ جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ کیا بیان دیتے رہے نون لیگ حکومت اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اس کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگین اگر ان کو یہی خدشہ ہے کہ خان صاحب کو اگر دوبارہ اقتدار دے دیا گیا تو شاید خان صاحب اگین اسی طرح کے طرز سیاست کو عمل میں لاتے ہوئے اگین یہی کہیں گے کہ میں ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس پہ رانا صاحب نے اپنے کنسرن ظاہر کیے ہیں. تو یہ تو رانا صاحب اور عمران خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ رانا صاحب ان کو کس طرح سے آگے فردر سیاست لے کے چلنے کے حوالے سے تلقین کریں، اور خان صاحب اس سے اس کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اس سیاست میں آگے کس ٹائپ کی مزاحمتی یا مفاہمتی یا جو بھی ان کا پیٹرن ہے سیاست کا، اس کو وہ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. یہ یقیناً ان کا فیصلہ ہوگا. رانا صاحب اپنی طرف سے سجیشن دے رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے. خان صاحب اوبیسلی ان کو کہیں کنسیڈر کریں گے. تو یہ تھا آج کا ویلوگ. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. @plan B with GN. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. I'll be daily there. Thank you for watching. اللہ حافظ.